اجازت ہو تو میں ذرا مکہ جا کے چکر لگاؤں، ہاجرہ کی خبر گیری بھی کر لوں اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا اجازت ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کیا شرط؟ شرط یہ کہ آپ سواری سے نہیں اتریں گے، آپ ایسے جائیں، وہاں جائیں لیکن سواری سے نہیں اتریں گے اور کھڑے کھڑے آپ خیریت پوچھ کے واپس آئیں۔ ٹھیک ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹائی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا، تو اس وقت تک ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، وہ موجود نہیں۔ تو گھر سے بی بی نکلی، بی بی اسماعیل علیہ السلام کی بی بی۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا جی اسماعیل ذرا باہر کام کاج کے لیے گیا ہوا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرتے تھے، شکار جو ہے وہ مار کے لاتے ان کو کھاتے، یہ آپ کا ایک خاص شغل تھا۔ کہا کہ وہ ذرا جنگل کی طرف گئے ہیں شکار وکار کرنے۔ اچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ تو کہا بس ٹھیک ہے، کیا خیریت ہونی، مطلب کھانا پینا یہ وہ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، کنگال پڑے ہیں، بھوکے، بس ایسی گزارا ہو رہا ہے۔ گویا کہ ناشکری کے الفاظ کہے کہ گزر بسر، کچھ بھی گزر بسر نہیں۔ اچھا، تو کافی شکایتیں کی کہ یہ ہوا، یہ تنگی، یہ تنگی، یہ پریشانی۔ اوہو اچھا چلو میرا بیٹا اسماعیل آئے تو اس کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، اس کے بدلنے میں دیر نہ کرے۔ یہ کہا چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو اس کے بعد اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو اپنے باپ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ کہا کہ میرے ابا کی خوشبو ہے، کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ایک بوڑھے بزرگ آئے تھے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے انہیں بات چیت کی۔ تو کیا بات ہوئی؟ کہا کہ انہوں نے اس طرح بات کی کہ گھر میں کیا حالات ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی، کیسا چل رہا ہے وہ۔ اچھا پھر کہا کہ انہوں نے ایک پیغام دیا، کہا کہ وہ اسماعیل جو ہے وہ میرا بیٹا آئے تو اس کو یہ پیغام دے دینا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو فوراً بدل لے، دیر نہ کرے۔ یہ کہا تو کہا اچھا اوہو، کہتا وہ بوڑھے بزرگ میرے والد ہیں، ابراہیم ہیں میرے والد ہیں، اور مجھے وہ یہ تاکید کر گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، کیونکہ گھر کی چوکھٹ بدلنے کا مطلب کہ تجھے میں طلاق دے دوں، لہذا میں تجھے اب طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں، تو اپنے گھر چلی جا۔ طلاق دے دی، کیونکہ بیوی کی نہ شکری اللہ کو گوارا نہیں ہے، نہ اللہ کی خلیلوں کو گوارا ہے۔ جس حال میں بھی رہے یہی سوچے کہ اللہ نے مجھے یہ رشتہ عطا کر دیا، یہ مجازی خدا ملا ہوا میرے پاس، سمجھو کہ بس یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ مزید شکایتیں اور شکوے یہ زیب نہیں دیتے، کرنی ہے تو خدا سے کرے، اللہ سے شکوے کرے، اللہ سے مانگے۔ تو اللہ کے خلیلوں کو یہ ادا پسند نہیں۔ جس اللہ کے خلیل نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر ایسے فرد کو برداشت کرے کہ جس کے بطن سے اب کیا پیدا ہونے والا ہے، اس کے بطن سے کیا پیدا ہونے والا ہے، وہ محمد مصطفیٰ سخی جو پورے عالم کو بانٹے گا، اور جس کو طائف میں پتھر پڑیں گے تو شکایت نہیں، مکہ کی گلیوں میں مجنوں ساحر کہیں گے تو شکایت نہیں، مدینہ میں اس پر آزمائشیں توڑیں گے یہود و نصارہ تو شکایت نہیں۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جو ناشکری کا مرقع ہو اور اس کا بطن وہ جو ہے وہ اس کی نسل وہاں سے چلے؟ کہا کہ اس کو فارغ کر دو۔ چلے گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد پھر سارا سے اجازت دی کہ اجازت تو میں چلا جاؤں، میں خبر لے لوں اپنے بیٹے کی۔ کہا کہ اجازت ہے لیکن شرط وہی ہے کہ سواری سے اترنا نہیں۔ یہ بھی اللہ کی تکوینی حکمت ہے۔ چلے آئے، پہنچ گئے وہاں۔ اب وہاں جب پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو بی بی باہر آئیں۔ کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ اسماعیل شکار کرنے کے نکلے۔ اچھا گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت ہے۔ اچھا اور کیسی گزر بسر ہو رہی؟ بہت اچھی، بہت اللہ کا کرم ہے، بڑی دودھ کی فراوانی ہے، گوشت کی فراوانی ہے، بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو آپ تشریف رکھیں، آپ کی خدمت کریں۔ کوئی کہتا نہیں میں بس سواری پہ ہوں، تم نے جو خدمت کرنی کرو۔ اس سے گوشت دودھ جو ہے وہ تیار کر کے آپ کو کھلایا، آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے دودھ گوشت کھایا۔ تو کھانے کے بعد جو ہے آپ نے برکت کی دعا دی، برکت کی دعا دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر تشریف لے آتے نیچے تو میں آپ کی تھوڑی سا سر دھو دیتی، تھوڑی سی آپ کی خدمت کرتی، آپ گھر میں آرام کر لیں۔ کہا کہ نہیں میں اتر نہیں سکتا۔ تو یہ بات کی تو اس بی بی نے فوراً بڑی ذہانت سے کیا کیا، جلدی سے دوڑی گئی، ایک پتھر لے کے آ گئی، پتھر لے کے آ گئیں اور ان کے دائیں پاؤں کی طرف یہ کر رکھ دیا پتھر کا۔ آپ اس پتھر پہ پاؤں رکھیں، تو پاؤں رکھ کے اپنا سر یوں جھکا دیں تو آپ کے دائیں طرف کا سر میں پانی سے دھو دیتی ہوں۔ تو وہ انہوں نے پاؤں رکھا، یوں سر جھکا دیا، انہوں نے ادھر کا سر دھو دیا۔ اس کے بعد ادھر آ گئیں،
ادھر وہ پتھر الٹی پاؤں پہ رکھا، انہیں پاؤں کا سہارا لے کے سر جھکا دیا، اور آپ نے انہیں الٹی طرف اس کا سر دھو دیا اور چہرہ ویرہ سارا شفاف کر دیا۔ اس پتھر پر جب ادھر دایاں اور بایاں پاؤں رکھا ہے تو اس پتھر کے اوپر آپ کے پاؤں کے نشان پڑ گئے۔ یہ وہ پتھر مقام ابراہیم بنا ہے۔ اس پتھر کو انہوں نے رکھ لیا اپنے گھر میں، اور اس کے بعد وہ دعا دے کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے گوشت اور دودھ پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کی برکت کی دعا دے دی، تو آج اس مکہ کی سرزمین میں گوشت اور دودھ کی کمی نہیں ہے۔ وہاں پر بھی پیدا ہوتا ہے، باہر سے بھی آتا ہے، لیکن اگر وہ گیہوں پیش کرتی، جو پیش کرتی اور یہ اناج پیش کرتی، پھل پیش کرتی، تو وہ اگر اس کی برکت کی دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں اس زمین سے پیدا کرتے، اتنی فراوانی سے پیدا کرتے۔ تو جو دعا دی وہ چیز فراوانی سے اس جگہ پیدا ہوتی ہے، لیکن باقی چیزیں اور جگہوں سے پہنچتی ہیں۔ خیر دعا دے کے چلے گئے۔ اب جب اسماعیل ذبیح اللہ واپس آئے تو باپ کی خوشبو، کہا کہ یہ میرے ابا آئے تھے، کون آیا تھا؟ کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، بڑے نورانی بزرگ، بڑا نور ان کے چہرے پہ اور عجیب شان، سواری پہ بیٹھے تھے۔ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے یہ بات کی، ساری گفتگو سنائی، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ نصیحت کی، کہا کہ میرے بیٹے اسماعیل سے کہنا کہ یہ اس دروازے کی چوکھٹ کی قدر کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ نصیحت کر گئے میرے والد کہ میں تجھے کبھی طلاق نہ دوں بلکہ تیری اس رشتے کی قدر کروں، لہذا جو ہے میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ لہذا اس طریقے سے تاکید کر دی کہ یہ بھی صحیح ہے، جو شکریہ بھی کیا اور جو انہوں نے اللہ کا بھی شکر کیا اور خدمت بھی کی، اور حشاش بشاش جو گھر کی تنگی ترشی سب چھپا لی، وہ خدا جانے اور وہ اللہ کی بندی جانے۔ تو سمجھ گئے کہ اس میں وہ ہاجرہ والی